ان کی وہ گمراہی حادثتاً نہیں ہوتی، وہ ان کے مزاج کی وجہ سے ہوتی ہے، اور رب کریم ان کے مزاج کے بارے میں ہمیں آگاہی اور شناسائی عطا فرماتا ہے، اور بتایا کہ وہ وہاں پہنچ کر بھی جو ان کا ٹھکانہ ہے، وہاں پہنچ کر بھی وہ اپنی اسی خصلت، اسی عادت کا شکار رہیں گے۔ اور وہ عادت کیا ہے، وہ خصلت کیا ہے؟ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ وہ کسی کے لیے خیر نہیں چاہیں گے، کسی کے لیے بھلائی نہیں چاہتے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف چاہتے ہیں، پریشانی چاہتے ہیں، مصیبت چاہتے ہیں، اذیت چاہتے ہیں۔ یہ وہ مزاج ہے، یہ وہ خصلت ہے جو انسان کو گمراہی، بربادی اور عذاب کے راستے پر لے جاتی ہے۔ آج کی آیت مبارکہ سورہ اعراف میں دو جہاں کے پروردگار کے اس کلام میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے کبھی آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے، ولا يدخلون الجنۃ، اور وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ بے شک اتنی نوبت آ جائے کہ اونٹ کو سوئی کے نکے سے گزار دیا جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور یہ نتیجہ ہے مجرموں کے لیے۔ عزیز مکرم، ایک عادت یہ ہے کہ انسان کسی کے لیے اذیت چاہتا ہے، کسی کے لیے تکلیف چاہتا ہے، کسی کے لیے پریشانی چاہتا ہے، وہ خیر نہیں بانٹتا، وہ خیر نہیں چاہتا، وہ اپنے لیے بھی خیر نہیں چاہتا، ظاہر ہے جو کسی دوسرے کے لیے خیر نہیں مانگ رہا وہ اپنے لیے بھی خیر نہیں مانگ رہا۔ جو دوسرے کے لیے اذیت، تکلیف، مصیبت، پریشانی چاہتا ہے، در حقیقت وہ اپنے لیے بھی یہی چاہتا ہے۔ اب اسی انسان کے مزاج کی دوسری صورت کیا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو خیر نہیں چاہتے، بھلائی نہیں چاہتے، رحمت نہیں چاہتے، مہربانی نہیں چاہتے، یہی وہ لوگ ہیں کذبوا بآیاتنا، جو آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیونکہ جو آیتوں کو مانتا ہے وہ سراپا خیر ہو جاتا ہے، وہ سراپا بھلائی بن جاتا ہے، وہ سراپا مہربانی بن جاتا ہے، اس کی زبان بھی مہربانی والی، اس کا کردار بھی مہربانی والا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، اور یہی لوگ ہیں جو آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منہ سے بول کر کہ وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان کا عمل بھی بتاتا ہے کہ یہ آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور وہ عمل کیا ہے کہ ایک طرف رب کی آیات پڑھتا رہے اور دوسری طرف دوسرے انسانوں کے لیے بھلائی کا باعث نہ بنے، رحمت کا باعث نہ بنے، خیر کا باعث نہ بنے۔ واستکبروا، اس کی ایک اور خصلت یہ ہے، جو انسان گمراہی کے راستے کی طرف گامزن ہے، جو اپنی تباہی اور زوال کے راستے کی طرف چل پڑا ہے، اس کی ایک اور خصلت یہ ہے کہ اس کے مزاج میں تکبر شامل ہے۔ واستکبروا عنہا، اور وہ آیتوں کا انکار بھی کرنے والا ہے، اس کے ساتھ اس کے مزاج میں تکبر بھی شامل ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ جو آیتوں کا ماننے والا ہے، جو آیتوں کا اقرار کرنے والا ہے،
اس کے مزاج میں تکبر نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا نا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو میرے بندے ہیں نا وہ ایسی حالت میں رہتے ہیں کہ وہ سرنگوں رہتے ہیں اور سجدے اور قیام میں رہتے ہیں، اور ان کے مزاج میں عاجزی اور انکساری ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبانوں پہ تکبر نہیں لاتے، اپنے مزاج میں عاجزی رکھتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو خیر کا باعث نہیں ہے، جو مہربانی کرنے والے نہیں ہیں، جو بھلائی پھیلانے والے نہیں ہیں، ان کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور دوسری ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے مزاج میں تکبر ہے، اکڑ ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، اب خبردار وہ یہ امید رکھیں کہ ان کے اوپر مہربانی کی جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کی بے شمار احادیث اس بات کی گواہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس پر مہربانی کی جائے، وہ مہربانی کرنے کی عادت بنا لے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے، جہاں سب کے عیب کھلنے ہیں وہاں اس کے عیبوں کو چھپا لیا جائے، وہ یہاں بندوں کے عیبوں کو چھپانے کی عادت بنا لے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ پروردگار جو مثقال ذرۃ خیر یرا کے برابر بھی حساب کرنے والا ہے نا، وہ مہربانی کرے، وہ یہاں انسانوں کے ساتھ مہربانی کی عادت بنا لے۔ اب اس کے بعد کہ جب وہ مہربانی نہیں کر رہا، آیتوں کا انکار کر رہا ہے اور تکبر کا مزاج بنا رہا ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی امید رکھتا ہے تو پروردگار کا کلام بتاتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، وہ جان لے کہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلنے والے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے کھلنے سے مراد یہ ہے کہ اس پہ عافیت اترنے والی نہیں ہے، اس کے لیے راحت اور سکون نہیں اترنے والا ہے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور نہ وہ جنت میں داخلے کا حقدار ہے، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے، رب کے کلام کا انداز بیان یہ ہے کہ یہ انسانوں کو بڑی آسانی سے سمجھانے کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم پہلے بھی کعبہ کو مانتے ہیں، ہم فلاں صاحب کا نبی کو مانتے ہیں، ہم فلاں کی شریعت کے قائل ہیں۔ رب فرماتے ہیں جو ان کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے اور تکبر کا شکار ہے، اس کا داخلہ اس وقت تک ممنوع ہے۔ اب محاورہ دیکھیے اور عربی کا خوبصورت محاورے کا استعمال دیکھیے۔ اسی لیے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب لبید ایک شاعر تھا عربی زبان کا بڑا معروف مشہور، اس کی عمر کے آخری حصے میں اس سے ملے اور اس سے پوچھا کہ لبید جو عربی کا بڑا ماہر ہے، مجھے کوئی عربی کی بہترین بات سنا دے۔ اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس نے کہا کہ جب سے قرآن آیا ہے نا، لبید نے کچھ کہنا چھوڑ دیا ہے، اس سے بہترین کلام اس کائنات میں ہو نہیں سکتا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ بہت ہی منفرد محاورہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں بھی کہ اونٹ کو سوئی کے نکے سے گزارنا، رب فرماتے ہیں جو آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں اور جو تکبر کا مزاج اپنائے ہوئے ہیں،
اور اس کے بعد بھی انہیں امید ہے کہ وہ نکل جائیں گے، ان کا نکلنا ایسا ہی ہے حتی یلج الجمل، اونٹ کو فی سم الخیاط، سوئی کے نکے سے گزار دیا جائے۔ یہ اتنا ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کو سوئی کے اس نکے سے گزار دینا ناممکن ہے۔ کوئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرے، آپ پر نازل ہونے والی آیات کو نہ مانے، تکبر کا مزاج بھی اپنائے، اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہے کہ میں وہاں پہ نکل جاؤں گا، فرماتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اس کی تمہاری زندگی سے آسان مثال دیتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ عربی کا ایک معروف محاورہ تھا، کیونکہ عرب کے ہاں وہاں پہ سب سے بڑا جانور جو ان کے سامنے موجود تھا وہ اونٹ تھا، اور سب سے جو معمولی شے تھی وہ سوئی تھی، اور اس کا جو نکا ہے، اور ان کے ہاں وہی محاورہ بولا جاتا ہے جتنا یہ ناممکن ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اتنا ہی ناممکن ہے کہ جو یہاں آیات کا انکار بھی کرے، مزاج میں تکبر بھی رکھے، اور اس کے بعد وہ کہے کہ اس پر عافیت بھی اترے گی، اس پر مہربانی بھی کی جائے گی، اور وہ جنت میں بھی داخل ہو جائے گا۔ رب فرماتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، نہ آسمان کے دروازے کھلنے والے ہیں، ولا يدخلون الجنة، نہ جنت میں داخلہ ہونے والا ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اب اس کے دو معنی ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں علم الکلام کی روح سے ایک معنی یہ ہے کہ اگر اونٹ گزر بھی جائے نا، پھر بھی یہ ناممکن ہے کہ جو آیات کا انکار کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی اس محاورے کو بھی الٹ دیا کہ اگر یہ بھی کبھی ممکن ہو جائے کہ اونٹ سوئی کے نکے سے گزر بھی جائے تو آیات کے انکار کرنے والا پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور یہ ہم جزا دیتے ہیں کس کے لیے؟ مجرمین کے لیے، جرم کرنے والوں کے لیے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ، اور ان کے لیے ہے کیا؟ مہاد، جنت میں لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے اوڑھنے اور بچھونے کے لیے آگ کا بستر ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور یہ ٹھکانہ ہے ظلم کرنے والوں کا۔ آج یہ مکرم سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 اور 41 ہمارے سامنے بظاہر ان لوگوں کا احوال ہے جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیات ربانی کا انکار کر رہے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، مگر یہ قرآن مجید کی آیات قیامت تک آنے والوں کو دعوت فکر دے رہی ہیں کہ آیات کا انکار صرف یہ نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، بلکہ آیات کا انکار یہ ہے کہ جو کچھ قرآن نے کہا ہے، ایک انکار یہ ہے نا کہ بندہ کہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، اور ایک انکار یہ ہے کہ جو آیات ربانیہ میں بتایا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اس معنی سے دیکھا جائے تو پھر یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 اور 41 ہمارے لیے یہ دعوت فکر دیے ہوئے ہے کہ ہمارے اعمال ایک طرف جو ہم حاملین قرآن ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم رب کے اس لاریب کلام پر ایمان لاتے ہیں، کیا ہمارا عمل رب کے اس کلام کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق ہے؟